افیکٹیز نے ایک کیس دائر کیا ہوا تھا سی ڈی اے کے خلاف ہائی کورٹ میں، تو کافی ٹائم سے اس میں پیش رفت ہو رہی تھی، ہیئرنگ ہو رہی تھی، تاریخیں دی جا رہی تھی، لیکن کچھ دن پہلے ہی بی یو پی فائلز کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بی یو پی فائلز ہمیں لینی چاہیے یا نہیں۔ تو میں ان کو دو ٹوک جواب دیتا تھا کہ یہ کیس چل رہا تھا ہائی کورٹ کے جج ہے بابر ستار صاحب، انہوں نے یہ ججمنٹ دی ہے، تو یہ بہت بڑی ججمنٹ ہے، 40 صفحات پر یہ فیصلہ آیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں انویسٹرز پوائنٹ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام انفارمیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بی یو پی فائلز کے حوالے سے میں آج بات کروں گا۔ افیکٹیز نے ایک کیس دائر کیا ہوا تھا سی ڈی اے کے خلاف ہائی کورٹ میں، تو کافی ٹائم سے اس میں پیش رفت ہو رہی تھی، ہیئرنگ ہو رہی تھی، تاریخیں دی جا رہی تھی، لیکن کچھ دن پہلے ہی بی یو پی فائلز کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بیسیکلی بی یو پی ہے کیا، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکا تھا، اور بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ سوال کیا تھا کہ بی یو پی فائلز ہمیں لینی چاہیے یا نہیں، تو میں ان کو دو ٹوک جواب دیتا تھا کہ یہ آپ نے پرچیز نہیں کرنی، یہ ایک قسم کا سکیم ہے۔ میرے کہنے پر جن لوگوں نے نہیں لی، میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ وہ اپنے شکر کے کلمے پڑھیں، نفل ادا کریں اور کوئی صدقہ دیں کہ وہ اس سکیم سے بچ گئے۔ اب جن لوگوں نے پرچیز کی ہوئی تھی ان کے خلاف بڑا فیصلہ آیا، اور یہ افیکٹیز کو یوں سمجھیں کہ جھنجھوڑ کر رکھ دیا اس فیصلے نے۔ سی ڈی اے جیت گیا اور بی یو پی فائلز والے اور افیکٹیز والے ہار گئے۔ بڑی ججمنٹ ہے، یہ کیس چل رہا تھا ہائی کورٹ کے جج ہے بابر ستار صاحب، انہوں نے یہ ججمنٹ دی ہے، تو یہ بہت بڑی ججمنٹ ہے، 40 صفحات پر یہ فیصلہ آیا ہے۔ اور اگر کوئی اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دیں، میں آپ کو یہ پوری ڈیٹیل پی ڈی ایف میں شیئر کر دوں گا۔ تھوڑا سا خلاصہ میں رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ جو یہ کچھ دن پہلے فیصلہ آیا، بی یو پی والے افیکٹیز جو ہیں جنہوں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی، تو انہوں نے بڑے اپنے وہ ریفرنسز دیے اور لا جو سی ڈی اے نے بنائے ہوئے تھے 1980 کا، 1987، 1990 اور 1993، 2007 اور 2023، یہ جو لا تھے سی ڈی اے کے یہ حوالے دیے گئے، اور سی ڈی اے نے بی یو پی کے حوالے سے جو اپنی وہ لا بنائے ہوئے تھے ان میں سے ایچے نکال کے وہ دلائل ہائی کورٹ میں رکھے، تو دونوں کے دلائل سننے کے بعد کافی ٹائم سے یہ معاملہ چل رہا تھا، لیکن اب یہ معاملہ ختم ہو گیا اور بڑا لمبا چوڑا فیصلہ دیا گیا۔ دو ٹوک میں آپ کو یہ جو ایک چیز ہے وہ بتا دوں کہ جج بابر ستار صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ اب جن لوگوں کی بی یو پی کی فائلز ایوارڈ نہیں ہوئی ان کو بالکل سرے سے ختم ہو جائے گا، جو انڈر پروسیس ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور جن کے لیٹر بن چکے ہیں وہ صرف بچیں گے، وہ جن کے لیٹر بن چکے اور ٹرانسفر ہو چکا ہے وہ فائلز جو ہیں وہ کلیئر ہیں، ان کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ جو انڈر پروسیس ہیں یا جن لوگوں نے ابھی تک سبمٹ نہیں کروائی وہ سرے سے ختم کیا جائے گا۔ لیکن اس ختم کرنے کے بعد افیکٹیز کو ملے گا کیا؟ کیونکہ سی ڈی اے اور افیکٹیز کا ایشو یہی تھا کہ ہمیں بی یو پی فائلز دی جائیں، ایوارڈ کی جائیں، تو ایوارڈ سی ڈی اے کافی ٹائم سے نہیں کر رہا تھا، اور سی ڈی اے لارے پہ لارا لگائی جا رہا تھا کہ ہم آج کرتے ہیں، نیکسٹ منتھ کرتے ہیں، نیکسٹ ایئر کرتے ہیں، تو وہ افیکٹیز بھی تنگ تھے تو انہوں نے پٹیشن دائر کر دی۔ تو اس طرح جو اس فیصلے میں یہ چیز تو واضح کر دی گئی، لیکن بی یو پی کی فائل جن کی بنتی ہیں، جو ریئل آنر ہیں یا جو کلیم کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو اب پلاٹس نہیں دیے جائیں گے، اس کے بدلے ان کو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے پرائس دی جائے گی، پیمنٹ دی جائے گی، وہ بھی 90 دن کے اندر اندر۔ لیکن یہ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ پرائس جو سی ڈی اے ڈکلیئر کرے گا وہ پرائس ہوگی، نہ کہ یہ جو مارکیٹ میں ہائیسٹ پرائس ہوتی ہے وہ آپ کو ملے گی۔ جو ڈی سی ویلیو کے حساب سے پرائس ہوگی وہ ان لوگوں کو ملے گی۔ یہ سراسر میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے، اور اگر یہ افیکٹیز اس چیز کو نہیں مانیں گے تو میں دعوے سے کہتا ہوں سی ڈی اے ایک بھی سیکٹر
اپنا ڈیولپ نہیں کر پائے گا، اور اس طرح جو سی ڈی اے سیکٹر کے اندر انویسٹ کرتے ہیں وہ بھی پھنسے رہیں گے، اور فیکٹریز کا تو ظاہری بات ہے وہ آگے لڑ رہے تھے، اب مزید لڑتے رہیں گے، وہ ان کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ اس طرح سی ڈی اے بھی اپنا کام ایزیلی جاری نہیں رکھ پائے گا، اور وہ اپنے فائلز لے کر رہیں گے، آج نہیں تو کل ان کو فائلز دینی پڑے گی۔ یہ فیصلہ تو بہت زبردست سی ڈی اے کے حوالے سے اچھا آیا، سی ڈی اے اس پر خوش بھی ہے، لیکن سی ڈی اے کے ساتھ ساتھ فیکٹریز میں بڑا غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اور میری کچھ فیکٹریز سے بات چیت بھی ہوئی ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی سی ڈی اے کو قبضہ نہیں دیں گے، اگر یہ ہماری فائلز نہیں دیں گے تو ہم ان کو قبضہ نہیں دیں گے، یہ ہے اپنے سیکٹر ڈیولپ کر کے دکھا دیں، ہم مان جائیں گے۔ تو یہ تو ہوگی لڑائی ایک سائڈ پر رکھیں۔ تو میں کافی ویڈیوز میں پہلے بھی کچھ میں چیزیں کہتا رہا ہوں کہ یہاں آپ انویسٹمنٹ نہ کریں، یہاں انویسٹمنٹ نہ کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو کہتا تھا کہ سوسائٹیز کے اندر فائلز کے اندر، وہ چاہے آپ سی ڈی اے کی فائل ہو، چاہے آپ سوسائٹیز کی فائل لے لیں، تو ان فائلز میں انویسٹ نہ کریں۔ یہ نان ٹرانسفریبل پراپرٹی ہے، یہ ایک قسم کا سبز باغ ہے جو بعد میں کالا ہو جائے گا۔ تو اس سے بیٹر یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے خود کھائیں، دوسروں کو کھانے کا موقع مت دیں۔ پھر اس کے بعد میں اکثر آپ لوگوں کو کہتا تھا نیو الاٹمنٹ کے جو پلاٹس ہیں ان کو آپ پرچیز نہ کریں، ان سے گریز کریں۔ 10-20 لاکھ روپے بچانے سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 10-20 لاکھ روپے بچا کے میں ذہنی خوف سے بچا رہوں گا، تو ایسا ممکن نہیں۔ آپ اولڈ الاٹمنٹ لیں، پرائس جو مارکیٹ پرائس ہے وہ آپ بھریں اور وہ ٹرانسفر کروائیں، اور دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ یہ سی ڈی اے کا زبردست رول ہے کہ آپ کے پلاٹ کے اوپر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ اب جب کہ یہ نیو الاٹمنٹ کا کٹا کھلا ہے، نیو الاٹمنٹ کے خلاف گھیرا تنگ ہوا، ایف آئی اے نے مختلف سیکٹرز کی فائلیں اپنے قبضے میں لی اور ان پہ کارروائی شروع ہوئی ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ فائلیں ریکور ہوتی ہیں یا وہ فیک قرار دی جاتی ہیں۔ تو جن لوگوں نے فیکٹریز کی فائلز میں انویسٹمنٹ کی تھی، بی او پی کی فائلز لی گئی تھی، ان کے لیے بہت بری خبر ہے، اور ہو سکتا ہے ان کے پیسے ضائع بھی ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ نے پرچیز کی ہے، جس ڈیلر کے تھرو لی ہے، یا آپ نے پروسیس کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے فردر ڈیٹیل کے لیے آپ سی ڈی اے 1 ونڈو جائیں، اور وہاں جا کر آپ اپنے جو تحفظات ہیں وہ ظاہر کریں۔ تو میں بھی اب مجھے آئیڈیا نہیں کہ اب کیا ہوگا، اور ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کے نام یہ فائلز نہیں تھی، ان کے لیے تو بہت بری خبر ہے، اور اس سے ان کو بڑا بھاری نقصان ہوگا۔ تو اس سے بچنے کے لیے میرے پاس تو ایڈوائس کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کو ایڈوائس کروں کہ آپ کیا کریں۔ تو آپ سمپل 1 ونڈو جائیں اور وہاں جا کر آپ اپنے تحفظات ظاہر کریں، تو اس کے بعد دیکھیں آپ کے ساتھ سی ڈی اے کیا کرتا ہے، آیا آپ کو پیمنٹس ابھی ملتی ہیں یا نہیں ملتی، یا یہ جو آرڈر آیا ہے تو یہ امپلیمنٹ کب ہوتا ہے، اس کا بھی مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ سمپل یہ تھا کہ میرے پاس ایک ججمنٹ آئی تھی، تو میں کہا چلیں آپ لوگوں سے شیئر کروں تاکہ آپ لوگ لیٹسٹ اپڈیٹ سے باخبر رہیں۔ اور اس طرح اسلام آباد کے اندر جو بھی کوئی اپڈیٹ آتی رہتی ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسلام آباد کی پل پل کی خبر پہنچنی چاہیے یا ہم اس سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ڈیلی بیسس پر ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ آپ کو ایک جاندار کنٹینٹ دیکھنے کو ملے گا، ایک انفارمیشن بیسڈ ویڈیو ملے گی جو کہ آپ کو کوئی اور چینل نہیں دے گا، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اور اگر آپ کسی بھی سی ڈی اے سیکٹر کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے دیے گئے نمبرز پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ میسج بھی کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے ان دوستوں سے لازمی شیئر کریں جنہوں نے بی او پی کی فائلز پرچیز کی ہوئی ہیں۔ ان کے لیے یہ ایک بڑے جھٹکے سے کم نہیں ہے۔ دیکھتے رہیں انویسٹرز پوائنٹ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔